وزیر اطلاعات بازل نقوی نے کہا ہے کہ ملک کو بحران سے نکالنے اور ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے آصف علی زرداری نے قائدانہ کردار ادا کیا ہے۔ آزاد کشمیر کے وزیر اطلاعات سید بازل علی نقوی نے کہا ہے کہ صدر پاکستان آصف علی زرداری نے ملک کو بحران سے نکالنے اور ترقی کی شاہراہ پر گامزن کرنے اور ملک میں حقیقی جمہوریت کے قیام اور اداروں کے استحکام کے لیے مؤثر آئینی کردار ادا کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت لوگوں کی فلاح و بہبود یقینی بنانے کے لیے صدر پاکستان کے فلسفے پر گامزن ہے۔ وزیر اطلاعات نے ان خیالات کا اظہار زرداری لورز ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ ریلی کا اہتمام پی ایس ایف اور پی وائی او نے صدر پاکستان آصف علی زرداری کی صدارت کے 4 سال مکمل ہونے پر کیا تھا۔ مسلم لیگ نون کے رہنما اور ممبر قانون ساز اسمبلی بیرسٹر افتخار گیلانی نے کہا ہے کہ پاک بھارت مذاکرات میں تنازع کشمیر کو نظر انداز کر کے پیپلز پارٹی کی مرکزی حکومت لاکھوں شہداء کے خون سے غداری کی مرتکب ہوئی ہے۔ مسلم لیگ نون کے رکن قانون ساز اسمبلی بیرسٹر افتخار علی گیلانی نے کہا کہ پاک بھارت مذاکرات میں تنازع کشمیر کو نظر انداز کر کے مرکزی حکومت لاکھوں شہداء کے خون سے غداری کی مرتکب ہوئی ہے۔ مرکزی حکومت بھارت کو پاکستان پر معاشی قبضہ کے لیے معاونت فراہم کر رہی ہے۔ افتخار گیلانی کا کہنا تھا کہ بھارت ملک میں توانائی بحران پیدا کرنے کے بعد خوراک کا بحران پیدا کرنے کے لیے تمام دریاؤں کا پانی روک رہا ہے اور پاک بھارت مذاکرات صرف بھارت کی بالادستی تسلیم کرنے کے لیے کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایسے مذاکرات کو کشمیری عوام مسترد کرتے ہیں۔ افتخار گیلانی نے کہا کہ پاک بھارت مذاکرات کے مضمرات سے قوم کو آگاہ نہیں کیا جا رہا بلکہ جھوٹ کے ذریعے قوم کو گمراہ کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ چائنا سیکورٹی میں تعینات 200 سے زائد پولیس ملازمین کو تنخواہیں نہ مل سکی۔ ملازمین کے اہل خانہ فاقہ کشی کا شکار ہو چکے ہیں۔ چائنا کی تعمیراتی کمپنی کی سیکیورٹی پر مامور 200 سے زائد پولیس ملازمین کو 2 ماہ سے تنخواہوں کی ادائیگی نہیں ہو سکی، جس کی وجہ سے پولیس ملازمین اور ان کے اہل خانہ مشکلات کا شکار ہو چکے ہیں۔ متاثرہ ملازمین کے ورثاء نے وزیر اعظم آزاد کشمیر چیف سیکرٹری آئی جی پولیس سے اپیل کی ہے کہ وہ چائنا سیکیورٹی میں تعینات پولیس ملازمین کی تنخواہوں کی ادائیگی کو یقینی بنانے کے لیے کردار ادا کریں۔ آزاد کشمیر کے وزیر اسپورٹس و کلچر محمد سلیم بٹ نے کہا ہے کہ امریکہ کشمیری طلبہ کے لیے اسکالرشپ کی تعداد میں اضافہ کرے گا۔ کشمیری ثقافت اور آزاد کشمیر کے نوجوانوں کی فلاح و بہبود کے یوتھ ایکسچینج جلد شروع کیا جائے گا۔ آزاد کشمیر کے وزیر اسپورٹس امور نوجوانان و ثقافت محمد سلیم بٹ نے کہا ہے کہ امریکہ کشمیری طلبہ کے لیے اسکالرشپ کی تعداد میں اضافہ کرے گا۔ کشمیری ثقافت اور آزاد کشمیر کے نوجوانوں کی فلاح و بہبود اور امریکہ سے 2 طرفہ تعلقات کے فروغ کے لیے یوتھ ایکسچینج پروگرام جلد شروع کیا جائے گا۔ سلیم بٹ نے کہا کہ زلزلے کے بعد امریکی عوام کی جانب سے آزاد کشمیر کے عوام کی جو مدد کی گئی وہ ناقابل فراموش ہے۔ امریکی کلچرل اتاشی برائن گیبل کے سربراہی میں سفارتکاروں کے وفد سے ملاقات میں مسئلہ کشمیر سمیت 2 طرفہ باہمی امور پر گفتگو کی گئی۔ وزیر ٹرانسپورٹ طاہر کھوکھر نے کہا ہے کہ ٹرانسپورٹروں اور ڈرائیوروں کے مطالبات کے پیش نظر موٹر رجسٹریشن فیسوں اور ڈرائیونگ لائسنس میں کمی کر دی گئی ہے۔ وزیر ٹرانسپورٹ آزاد کشمیر محمد طاہر کھوکھر نے کہا ہے کہ ٹرانسپورٹروں اور ڈرائیوروں کے مطالبات کے پیش نظر موٹر رجسٹریشن فیسوں اور ڈرائیونگ لائسنس کی فیسوں میں کمی کر دی گئی ہے۔ آزاد کشمیر کی تاریخ میں پہلی مرتبہ رکشہ مالکان کے ذمہ واجبات کی معافی کے ذریعے 5 کروڑ سے زائد کا ریلیف دیا گیا ہے۔ رجسٹریشن فیس اور ڈرائیونگ لائسنس کی فیسوں میں کمی سے بھی آزاد کشمیر بھر کے ڈرائیوروں اور ٹرانسپورٹرز کو فائدہ ملا ہے۔ آئندہ چند دنوں کے دوران ٹرانسپورٹ کے شعبوں میں عوام کو خصوصی پیکج دیا جائے گا۔ اپنے ایک بیان میں طاہر کھوکھر نے کہا کہ ہم عوامی فلاح و بہبود کی خاطر آزاد کشمیر حکومت میں شامل ہوئے ہیں اور جب تک حکومت کا حصہ ہیں عوامی فلاح و بہبود کے لیے دن رات کام کرتے رہیں گے۔ مرکزی سیرت کمیٹی نے سعودی حکومت کی جانب سے عیدگاہ کی تعمیراتی کام پر اطمینان کا اظہار کیا ہے اور اسلامی ملک کے جذبہ ہیرسگالی کو سراہا ہے۔ مرکزی سیرت کمیٹی نے آزاد کشمیر میں مذہبی و مسلکی رواداری پر زور دیتے ہوئے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ باہم امن و اخوت اور اتحاد امت کو فروغ دیا جائے۔ مرکزی سیرت کمیٹی کا اجلاس گزشتہ روز المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کے دفتر میں منعقد ہوا۔ اجلاس کی صدارت صدر صاحبزادہ محمد سلیم چشتی نے کی۔ اجلاس میں سیکرٹری جنرل عتیق احمد کیانی، سینئر نائب صدر مشتاق احمد جوش، نائب صدر علامہ محمد پرویز قریشی، فیصل جمیل کاشمیری اور دیگر رہنماؤں نے شرکت کی۔ انہوں نے کہا کہ آزاد کشمیر میں مذہبی و مسلکی رواداری کا فروغ ہماری ترجیحات میں شامل ہے۔ انہوں نے شہریوں سے اپیل کی کہ وہ مرکزی سیرت کمیٹی کے زیر اہتمام ماہانہ درس قرآن،
जो हर माह 11 तारीख को मुनक्किद होता है में बाकायदगी से शिरकत को यकीनी बनाएं। अंजुमन तुलबा इस्लाम का 45वां योम तासीस मुल्क भर की तरह आज़ाद कश्मीर में भी जोश जज्बा से मनाया गया। तमाम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर सालगिरह का केक काटा गया। रोग़े इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहरीक अंजुमन तलबा इस्लाम के ज़ेर एहतमाम आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद में तंज़ीम के 45वें योम तासीस की तक़रीब मुनक्किद हुई। तक़रीब में तंज़ीम की सालगिरह का केक काटा गया। इस मौका पर ATI के साबिक़ मरकज़ी रहनुमा प्रोफेसर अयाज़ अहमद, मरकज़ी नायब सदर राजा ज़ाकिर ख़ान, रफ़ीक़ अंजुमन रिज़वान अब्दुल्ला, नाज़िम ज़िला मुज़फ़्फ़राबाद दानियाल गिलानी और दीगर रहनुमाओं ने ख़िताब करते हुए कहा कि अंजुमन तलबा इस्लाम तलबा में सही इस्लामी रूह बेदार करने के आफाकी मिशन पर अमल पैरा है। उन्होंने कहा कि नौजवानों में जज्बा इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़रोग़ देना ज़रूरी है। तक़रीब के इख्तिताम पर मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली और कश्मीर की आज़ादी के लिए ख़ुसूसी दुआ की गई। इस्लाम एक अमन का मज़हब है, जुर्रत और इस्तिक़लाल का मज़हब है, मोहब्बत का मज़हब है, आफाकी मज़हब है, इंसाफ देने वाला मज़हब है। हकूक़ इंसानी हैवान से लेके इंसान तक के हकूक़ इंसानी की पासदारी करना ATI के नौजवानों का फ़र्ज़ है और इनको अब हर महकमे में हर मकाम पे सियासत से लेके सियादत से लेके क़यादत तक इनको अपनी ज़िम्मेदारियाँ संभालना होंगी अब, और संभालनी चाहिए इनको, क्योंकि ये मुल्क बनाया ही अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह वाले लोगों ने है। इस मौका पर अंजुमन इस्लाम के कारकुनान और ज़िम्मेदारान को मैंने ये मैसेज दिया है और देता हूँ कि इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मिशन है, जो पैगाम है, इनकलाबी और आफाकी पैगाम करिया करिया, कूचे कूचे, नगर नगर, हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी और हर मकाम पर जो है पहुँचाया जाए। और ATI का जो नस्ब लेन है वो ये है कि तलबा के दिलों में सही इस्लामी रूह बेदार करना और उनके दिलों में सही इश्क़ मुस्तफ़ा की जो शम्मा है वो फ़रोज़ा करना। ये थी आज तक की अहम खबरें। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज़।